جناب ڈاکٹر ظاہر شاہ صاحب شاہ صاحب کا آپ حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. Really, sir, we are very thankful to you. We are honored by you, by your presence. میں تمام حاضرین کا بھی منادار ہوں جنہوں نے اپنی شرکت سے اس ناچیز کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. ہے ناچیز و سرا احسان کر دو، ہے ناچیز و سرا احسان کر دو، گویا پیلیلیو ہم دوش سلیمان کر دو، گویا پیلیلیو ہم دوش سلیمان کر دو. ہے زارو باپو ہموش کوری، ہے زارو باپو ہموش کوری، اچھی وقت سا جوان کر. آج اس وقت 87 سال 5 ماہ 8 دن اور کچھ گھنٹے ہیں. یہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اور قمری کیلنڈر کے مطابق 90 سال سے اوپر. یاروں کی خواہش کہ اپنی جگ بیتی پیش کروں. اکبر الہ آبادی مرحوم نے ہم جیسوں کے بارے کہا تھا، ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے. یہی میرے زندگی کا خلاصہ ہے. اور اپنے ماضی کی یادوں کو اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن میں یہ کہتا ہوں، یاد ماضی کبھی دل کی فرحت ہے، یاد ماضی کبھی دل کی فرحت ہے، یاد ماضی کبھی دل کی راحت ہے، حال کی بدحالی کی شدت میں کبھی یاد ماضی دل کی ملاحت ہے. لیکن یاد ماضی کھنگالتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کیسے شروع کروں. اس لیے مجھے اپنے یادیں سمیٹنے کا موقع نہیں ملا. باہر سے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن مشکور ہوں جناب ڈاکٹر فیضی صاحب کا، انہوں نے میرا کام آسان کر دیا. جو بات میں کہنا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دی. اب سے میں کچھ خانہ پوری کے طور پر کچھ عرض کروں گا. باہر میں ان کا مشکور ہوں، ان کے نئے خیالات کا خوبصورت انداز میں بتا. میری زندگی کا سب سے پہلا اہم ایونٹ، پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہو کہ کیا ہوگا. میری زندگی کا سب سے پہلا اہم ایونٹ 1943 میں پیش ہوا، جب میں 7 سال کا تھا. جنوری کا غالباً دوسرا ہفتہ ہوگا. مجھے شادی کے بندھن میں باندھا گیا. میں 7 سال کا تھا، میری اہلیہ 7 ماہ کی تھی. آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا، اس زمانے میں یہ عام رواج تھا. 2 دوست آپس میں فیصلہ کرتے، میرا بیٹا تیری بیٹی، باندھ دیتے ہیں اور باندھتے تھے. البتہ یہاں یہ بات ہوئی کہ میری اہلیہ کی رخصتی 18 سال کے بعد.
یعنی 1961 جب میں نے تعلیم مکمل، کیونکہ میرے والد صاحب مرحوم نہیں چاہتے تھے کہ جلدی ان کی رخصتی ہو اور میرے تعلیم میں فرق پڑے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اور پھر میری زندگی کا آخری اہم ایونٹ بھی پچھلے سال میری اہلیہ کی وفات سے تعلق، تو اتنے سال ہم سفر رہے اور وہ جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری شادی کا یہ فیصلہ آگے چل کر میرے لیے باعث رحمت ہی رہا، کیونکہ زندگی میں مجھے ایسے حالات سے گزرنا تھا کہ نہ معلوم میں کہاں کس کے ساتھ پھنس جاتا، پتہ نہیں کوئی میں کے ساتھ پھنس جاتا اور پھر پوری زندگی اجیرن ہو۔ اس لیے میں نے اپنے خواہش شعروں کا مجموعہ دونہانو اپنے اہلیہ کے نام کیا، اور میں نے اس پر یہ لکھا انتصاب میں: تسا غیر یا سفار وہ بے محال بسی، تسا غیر یا سفار بے محال بسی، زندگی حیرہ ما بخال بسی، تسم منصب اللہ انعام حجن بروک ما کیا حال بسی۔ جیسے ڈاکٹر فیض صاحب نے بتایا، ارلی ایجوکیشن چترال اسکول پہ میرے والد مرحوم کا دوسرے بچوں کے ساتھ میری تعلیم کا وہ خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ میرے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو 16ویں جماعت تک ضرور پڑھاؤں گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ہز ہائنس محمد ناصر ملک کے رضائی بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ان کے قریب تھے، اور ہز ہائنس موصوف کو یہ کریز تھا کہ کس طرح لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیں۔ وہ عموماً یہ کہا کرتے کہ جب تک میری ریاست میں میرے ساتھ 200 سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد نہیں ہوں گے، مجھے بادشاہت کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں ان کے والد کے ساتھ ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا، اور موصوف مجھ سے بہت زیادہ محبت شفقت فرماتے تھے۔ وہ میرے والد کو خاص تاکید کرتے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھانا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرار اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آ جائے گا تو نہ معلوم میں کہاں ہوں گا۔ اتنی ان کی تمنا تھی۔ بہر صورت ان کی ترغیب سے والد صاحب نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے ضرور پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، حالات ایسے ہوئے کہ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ میں پڑھتا رہا، چترال کے اسکول میں میٹرک پاس کیا، پھر آگے اسلامیہ کالج سے BA، پھر پشاور یونیورسٹی سے MSc۔ چترال اسکول میں 1943 اور 1953 کے درمیان رہا۔ یہ ابتدائی سال تھے چترال اسکول کے۔ چترال اسکول یہ موجودہ عمارت ہے، یہ غالباً 1938 میں اس کی تعمیر اور ناصر الملک نے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم بر صغیر میں دوسری جگہوں میں رائج تھی، اسی کے مطابق یہاں ایجوکیشن سسٹم رائج کیا گیا، اور پہلا بیچ مڈل کا لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے پرائمری تک تعلیم ہوتی تھی، تو
ان کو پھر اس اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا. البتہ یہ تھا، بات یہ تھی کہ اگرچہ شجاع الملک کے زمانے میں نغور میں یا قلعے میں اس قسم کے ابتدائی تعلیم کا بندوبست تھا، لیکن لوگ بہت کم اس میں آتے تھے. بہت کم لوگ اس زمانے میں تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے. لیکن جب نیا اسکول بن گیا اس کے بعد گاؤں گاؤں لوگوں کو ترغیب دے کے کوشش کی جاتی رہی کہ زیادہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں. میں جب 1943 میں قاعدے کی کلاس میں آیا تو اس وقت میری کلاس میں 44 اسٹوڈنٹ تھے. اس طرح آگے جو کلاسز تھیں ان میں بھی کہیں 30 کہیں 32، اس طرح پورے اسکول میں 8ویں تک 200 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے. تو اس طرح یہ اسکول شروع ہوا. اور میں یہ عرض کروں کہ چترال کے جو حکمران تھے شجاع الملک وغیرہ، ناصر الملک، ان کو نہ صرف چترال میں بلکہ سرحد میں جو اسلامی کالج بنا شجاع الملک کا اس میں بڑا حصہ ہے. صاحبزادہ قیوم 1910 میں یہاں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ آئے. ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ اسلامیہ کالج کا پروگرام یہاں بنا تھا چترال میں، شجاع الملک اور صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے. اور پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور شجاع الملک کی کوششوں سے سرحد کے جو خان خوانین تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے اس کالج کے ساتھ مدد کی اور یہ پھر قائم ہوا. اسی وجہ سے چترال کے جو بادشاہ تھے، شجاع الملک، پھر ناصر الملک، پھر مظفر الملک، ان کو اسلامیہ کالج ٹرسٹ کا چیئرمین تھے. پہلے شجاع الملک تھے، اس کے بعد ناصر الملک تھے، اس کے بعد مظفر الملک تھے. اور 1948 میں جب قائد اعظم پشاور آئے تو مظفر الملک ایز ٹرسٹ چیئرمین اسلامیہ کالج، انہوں نے ان کی میزبانی کی تھی. اور پورے شہر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، اسلامیہ کالج کا جو بڑا گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ، وہاں ان کو انہوں نے اسرانہ دیا تھا. تو یہ چترال کے ہمارے بڑوں کا ایجوکیشن نہ صرف چترال میں بلکہ اور علاقوں میں، پورے WME میں ان کا حصہ ہے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. اس کو میرا خیال ہے پروجیکٹ کرنا چاہیے، لوگوں کے اس میں لانا چاہیے. اس لیے میں کہا جیل میں ایک خالی جگہ تھی، جنگل، تو شجاع الملک وہاں گئے اس نے کہا ٹرسٹ کے چیئرمین کے، تو لوگوں نے درخواست کی یہ گراؤنڈ ہمارے یہاں بنا لیں، اس کا یہ اسکول کے سامنے گراؤنڈ جو ہے. تو شجاع الملک نے وہ گراؤنڈ بنایا ان کے لیے. اس کا نام شروع میں شجاع گراؤنڈ تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کسی طرح وہ پلیٹ جو تھا ہٹایا گیا، آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو بعض یہ کچھ ہسٹوریکل ایسی بات ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اچھا، تو چترال اسکول میں کچھ یادیں، کہیں بہت لمبا نہ ہو جائے بات. ہمارے اساتذہ اس زمانے میں خاص طور پر میں جناب شاہ صاحب کا ذکر کروں گا. وہ چترال سے پہلے گریجویٹ آج کل BEd کہتے ہیں، وہ BT ہے، اس میں بیچلر آف ٹیچنگ کہا کرتے. تو جب انہوں نے BA پاس کیا تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ وہی کہیں ملازمت کر لے گا. جب ہدایت ناصر الملک کو پتہ چلا کہ وہ تو یہاں نہیں آنے والے، تو انہوں نے IDS کارڈ جو اس زمانے میں اسلامیہ کالج کا پرنسپل تھا اس کو خاص طور پر لکھا کہ نہیں، اس کو BT میں داخل کر کے اس کو پھر چترال بھیجنا ہے. چنانچہ ایسے ہوا، ان کو بیچلر آف ٹیچنگ یا BEd کہہ دیں، تو وہ داخل ہوئے 1945 میں غالباً.
وہ یہاں آئے، آ کے ایسے ہیڈ ماسٹر، بات ایسے پرنسپل، انہوں نے یہاں بہت کام کیا. اچھا اس زمانے میں ان کی قدر آپ دیکھیں، مظہر گل کا زمانہ تھا جب وہ آئے تھے، تو ان کی تنخواہ وزیر اعظم کے تنخواہ زیادہ کم کی بات میں نہیں کرتا، وہ بات زیادہ کم کی بات. وزیر اعظم جو چترال کا تھے جلال خان، اس کی تنخواہ کے برابر جناب شاہ صاحب کی تنخواہ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے اگر وہاں نیچے کوئی ملازمت کرتے تھے، وہ آج غالباً ایئر فورس میں جا رہے تھے، ایئر فورس میں کچھ بھی ہوتے لیکن ان کا اتنا نام نہیں ہوتا. اس نے چترال میں ایجوکیشن سے تعلق رکھ کے پہلے ماسٹر پرنسپل، پھر ایجوکیشن کے وزیر ہوئے سیاست میں. ان کی کوششوں سے پورے چترال میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا نیٹ ورک پھیل گیا. ہائی اسکول، مڈل اسکول، پرائمری اسکول، جگہ جا کے پورے چترال میں سفر کرتے تھے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں اسکول بناتے. بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے خیال میں. اس جیسے لوگوں کے نام پر کانفرنس سیمینار ہونے چاہیے. تو میں انجمن سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی مشاہیر ہیں، کئی مشاہیر ہسٹوریکل جو پولیٹکس سے تعلق، ادب سے تعلق اور ریلیجن سے تعلق مختلف کئی ہیں. وہ تھے ملٹری سے تعلق، کافی ان کی لسٹ بن سکتی ہے، 15-20 سے زیادہ ہوں گے. میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے نام پر سیمینارز مختلف اگر آج کل اچھا ہے کہ خوش قسمتی سے یونیورسٹی اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے، اور آپ جیسے وائس چانسلر ہیں، تو اس یونیورسٹی یہ ایک اچھا فورم ہے، سیمینارز ہو جائیں تاکہ ہمارے، سچی بات یہ آج کل کے ہمارے نئے پوت کو کچھ پتہ نہیں اپنے پرانے بڑوں کا اور پھر دوسرے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا. تو ایسے بڑا اچھا ہوگا. یہ بھی میں عرض کروں کہ انجمن کی ایک بڑی دیرینہ خواہش چترال کھووا یا چترال اسٹڈی سینٹر کے بارے میں. اس پہلے کانفرنس میں، دوسرے کانفرنس میں قرارداد میں بھی یہ پیش ہوا تھا، اور دوسرے کانفرنس میں آلموسٹ یہ بنتے سینٹر رہ گیا تھا. تو یہ سینٹر بھی میں نے بادشاہ منیر سے بھی درخواست کی تھی کہ بھائی یہ جو یونیورسٹی کا جو پروگرام آپ بنا رہے ہیں، اس میں چترال اسٹڈی سینٹر کی گنجائش رکھیں. میں نے ان سے کہا، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی اس چیز کے بارے میں اس نے کچھ گنجائش رکھی یا آئی ڈونٹ نو. بہر صورت ایک سجیشن میں ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چھاؤنی کے پاس ایک آرکائیو سینٹر بن گیا ہوا ہے، لائبریری. پچھلے سال ہماری کانفرنس میں ہوں، ایک ہیوج کمپلیکس بنایا ہے، بڑا خوبصورت کمپلیکس بنایا ہے، لیکن فضول ہے، کوئی اس وہاں جاتا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں وہاں پر. تو اس کو اگر آرکائیو لائبریری اینڈ چترال اسٹڈی سینٹر کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے تو میرے خیال میں یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. تو this can be affiliated with university or not, but anyway if this thing happens, میرے خیال میں یہ چترال اسٹڈیز اپنے یونیورسٹی میں اگر آپ اس چیز کی گنجائش کے بارے میں، چترال اسٹڈی سینٹر. چترال ایک عجیب خطہ ہے، چترال ایک عجیب خطہ ہے. کس چیز پر آپ یہاں ریسرچ کریں، کس چیز پر یہاں سے، یہاں ہسٹری، یہاں ثقافت، یہاں جیولوجی، یہاں آرکیالوجی، کیا چیز، کتنے ٹاپکس جن پر
تو یہاں سے ریسرچ ہو سکتا ہے. اور باہر کے لوگ تو ترستے ہیں کہ کوئی یہاں ایسی جگہ ہو جہاں ہم آ کے اسٹڈی کریں، آپ ریسرچ کریں. تو اس قسم کا سینٹر میرے خیال میں ایک انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ ہوگا اگر یہ بن جائے گا. تو میرے خیال میں آپ کی یونیورسٹی میں اگر یہ بنے، یہ ایک آنر ہوگا میرے خیال میں یونیورسٹی کے لیے. اتنا یہ باتوں میں یہ بات آ گئی. If it is irrelevant, excuse me. اچھا، ایک اور بات میں عرض کروں. کالج اسکول اپ گریڈیشن میٹرک ٹو میٹرک، اس میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے آفیسرس آتے تھے. میرا جم خان ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر آئے تھے 1949-51. تو اس نے کہا، اس نے اس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس زمانے میں ٹیچرز نہیں تھے، بڑا مسئلہ تھا. ہمارے جناب شاہ صاحب نے وہ کہا کہ کیسے ہمارے پاس تو بہت مشکل مڈل تک چلا رہے ہیں، کیسے ہوگا. تو اس نے کہا میں پڑھاؤں گا. میرا جم خان خود آ کے، میں پہلے بیچ میں تھا. آئی واز ان دا فرسٹ بیچ آف وہ اسکول 9th میں. ہم 8 اسٹوڈنٹ تھے. میرا جم خان خود آ کے ہمیں انگریزی اور جنرل نالج ہمیں پڑھاتے تھے، میتھمیٹکس اور ریاضی جناب صاحب پڑھاتے وغیرہ، دوسرے استاد پڑھاتے تھے. اور یا اگر میرا جم خان صاحب کہیں جاتے تو ان کا پولیٹیکل تحصیلدار آ کے پڑھاتے. تو اس زمانے ایسا آفیسر تھے جن کو قوم کو بنانے کا جذبہ ان میں اتنا، اپنا ٹائم نکال کے وہ آ کے ہمیں پڑھاتے. مجھے بعد میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کے اسٹوڈنٹ، میں اس وقت کمشنر ہو گئے تھے وہ کہیں پر. تو کالج آئے تھے تو میں نے کہا میں آپ کا اسٹوڈنٹ. وہ حیران ہو گیا، ہاؤ. میں نے کہا اس طرح آپ کا اسٹوڈنٹ. تو ایسے لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے میرے خیال. میں نے کہا کہ اس کا ذکر ہو جائے گا. اچھا، اسلامی کالج میں 53-58 تک میں اسٹوڈنٹ رہا. وہاں سے BA کیا. 1 سال میرا ضائع ہوا کسی غلطی کی وجہ سے. وہ یہ ہوا کہ ہمیں اسکالرشپ مل رہا تھا یہاں سے. ہمیں کہا تم لوگ ایگریکلچر لے لو. ہم نے سائنس نہیں پڑھی تھی، لیکن پولیٹیکل ایجنٹ کا آرڈر تھا کہ بس سائنس ہم یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، تم لوگ ایگریکلچر لے لو. وہاں اس وقت میاں مشتاق جو بعد میں پرنسپل بنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، اسلامی کالج میں ہوتا تھا اس زمانے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. تو وہ اس کے چیئرمین بھی تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ تمہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے سائنس نہیں پڑھی، اور ہمیں نہیں پتا کہ ایگریکلچر میں سائنس بھی پڑھی جاتی ہے. تو چنانچہ ہم نے لے لی ایگریکلچر. اب ایگریکلچر جب لے لی تو اس میں کیمسٹری ہے، فزکس ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے نام ہی نہیں سنی. ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا. تو باہر سے 54 میں دوبارہ آرٹس میں آ کے 58 میں نے BA کیا. تو یہاں میرے خیال میں کچھ ٹیچر مختصر کرتا ہوں. کچھ ٹیچرز ان کا ذکر میں کروں گا. اشرف درانی صاحب ہمارے جغرافیہ کے پروفیسر تھے. ہی واز فرسٹ جیوگرافر فرام NWP ٹو گیٹ فارن ڈگری. اسلامی کالج میں، پھر یونیورسٹی میں پھر اسلامی کالج کے پرنسپل رہے. ڈپارٹمنٹ ہمارا اس نے بنایا. اور بڑے اچھے استاد تھے ہمارے. زبیر صاحب ہمارے استاد تھے جو صاحبزادہ فیملی سے تھے. تو بڑے دبنگ قسم کے انسان، بڑے اچھے ٹیچر. بعد میں وائس چانسلر ریٹائر ہوئے. وائس چانسلر اس طرح ہوا کہ جب جو وائس چانسلر تھے تو فضل حق مارشاء اللہ کا زمانہ تھا. فضل حق گورنر تھے. تو ایک دن اس کو بلا کے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی میں فلاں جو ہے پیپل پارٹی سے تعلق ہے، ان کو آپ نکالیں. اس نے کہا جرنل صاحب آپ تو کل چلے جائیں گے، مجھے یونیورسٹی میں رہنا ہے. میں ان لوگوں کو کیسے کیا منہ دکھاؤں گا اور کیسے فیس کروں گا.
نو نو نہیں، اگر یہ تو میرا استعفیٰ ایسے پھینک دیا اس کے سامنے، اسی وقت استعفیٰ دے کے گھر ٹیلی فون کیا، میرا سامان باندھ دو، میں آئی ایم نو مور وائس چانسلر، اس قسم کے آدمی تھے۔ پھر بعد میں اس کے جانے کے بعد دوسرا وائس چانسلر آ گیا، تو کچھ ہمارے لیکچررس ٹیچرس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا تھا۔ خیر وہ شمس الدین شمسی صاحب ہمارے انگریزی کے استاد تھے، بڑے زبردست، اور وہ کردار سازی ایک خاص اس کا وہ تھا۔ اپنے لیکچر سے قریب 5 منٹ 5 جو ہے ضرور کوئی ایسی ٹاپک چھیڑ دیتے جس میں کردار سازی کی بات ہو۔ وہ عموماً ہمیں 3 باتوں کی نصیحت فرماتے: ریسپیکٹ آف پرسن، ریسپیکٹ آف پلیس، ریسپیکٹ آف ٹائم، ان چیزوں کا۔ پھر ٹائم پر جناب وہ جو ہمیں قرآن کے والعصر سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا، ریسپیکٹ آف پرسن اور اس طرح کا پلیس، تو یہ پرسن والی بات میں نے کوشش کی خاص وقت میں اپنے ساتھ اس بات کو لے لوں، تو اس کے بعد سے میں یہ سیکھا کہ گیو ریسپیکٹ ٹو اینی پرسن، خواہ بڑا ہو چھوٹا ہو غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، اس کو گیو ریسپیکٹ، یہ وہاں میں پڑھا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے انسان انسان ہے، اللہ نے اس کو شرافت بخشی ہے، اور ہم کون ہیں اس کو چھوٹا بنانے والے بڑے بنانے والے۔ تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں جب یہ لٹکوں میں تحصیلدار تھا، اس زمانے میں بڑا غربت کا زمانہ تھا، تو ایک آدمی کو کسی بات میں نے 1 روپیہ جرمانہ کر دیا، جسٹ 1 روپی۔ تو تھوڑی دسمبر کا مہینہ تھا اور گرم چشمہ میں سردی، تھوڑی دیر میں نے دیکھا وہ آدمی واپس آیا تو خالی قمیص اور جبہ کے ساتھ، مہربانی، تو شقہ اس کا شقہ پہنا اور شقہ اس کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، تھانہ صاحب نے میرا شقہ چھین لیا۔ میں نے تھانہ دار کو کہا اس کا شقہ واپس کرو، میں نے اس کا جرمانہ معاف کرا۔ تم نے اس کی پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ کیسے، میں نے کہا، میں نے اس کو لکھا کہ آپ نے اس کے انسانی حقوق میں آپ نے دخل دیا ہے، اس لیے تو تھوڑی دیر کے بعد تھانہ دار سے میرے پاس آئے، جی صاحب ذرا بتائیں یہ انسانی حقوق کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیں۔ تو دس واز ریسپیکٹ آف دس ایپیسوڈ۔ تو ان کو ہمیں تھانہ دار وغیرہ لوگوں کو پتہ ہی، یہاں تھانہ دار تو نہیں بیٹھا ہوا، ان کو یہ نہیں بتاتا کہ انسان کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے۔ ہمارے وہ دوست تھے، ان کا بھائی آنگو میں ٹریننگ لے رہا تھا یہ تھانہ داری کا، تو وہ کبھی آتے تھے کوئی مہینہ 2 مہینے کے بعد، تو ہم نے کہا بھائی کیا سکھاتے ہیں آپ کو ہنگو آپ کے ٹریننگ سینٹر؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں کہتا، البتہ جب 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزار کے میں نکلتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی کو کھا لوں۔ اچھا، ڈپارٹمنٹ میں 58-60 تک رہا، خاص ڈپارٹمنٹ وہ کوئی زیادہ خاص بات لمبی ہو جائے گی، تو پھر میرا 60 میں جب MSc کر کے گھر میں رزلٹ آ گیا تھا اور چھٹیاں تھیں، میں اس انتظار میں تھا کہ چھٹیاں گزر جائیں گی تو پشاور جاؤں گا۔ پھر جاب آپ کا مسئلہ نہیں تھا، جاب تو صرف اپلائی کرنا تھا وہاں جا کے۔ تو ایک دن مجھے
میسج آیا ہمارے یہاں چترال کے ایجوکیشن دفتر سے. ماسٹر نذیر صاحب وہاں ہمارے جناب شاہ صاحب کے اسسٹنٹ تھے. انہوں نے میرے پاس کس کو بھیجا کہ اگر آپ آ جائیں دفتر. تو میں آیا. تو انہوں نے اس زمانے میں کمشنری تھی نا پشاور میں، چترال پشاور کمشنر کے انڈر تھا. تو پشاور کمشنر کے دفتر سے اے پی اے کو خط آیا تھا. انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ ویسٹ پاکستان گورنمنٹ نے ٹرائبل اسکالرشپ وہ کیا ہے، ہر سال چار اسٹوڈنٹس کو ہم فارن بھیجیں گے. ایم ایس سی اور بی بی ایس انجینئرنگ، اس کا یہ سبجیکٹ. تو نذیر صاحب مجھے کہا کہ آپ اس میں کس کو وہ کرتے ہیں آپ کو. تو میں نے کہا کہ میں ایم ایس سی ہوں، باقی آپ لوگ جانیں. تو انہوں نے پھر میرا نام فارورڈ کر دیا. اے پی اے نے بھیجا. اس کے مہینے کے بعد یا ود ان منتھ میں اپروو ہو گیا تھا. تو پھر اس کی تیاری میں لگ گیا. تو ان دی مین ٹائم ناصر بن الڈار نام سے آج کل جو جج ہے اس کا والد ہاں اس کا والد یہ یہاں چترال میں پیدا ہوا تھا. اچھا یہ اطہر ان دنوں یہاں پیدا ہوا تھا یہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویسے اسکالرشپ آپ کا داخلہ ہوگا 1 سال لگے گا. آپ میں تحصیلدار لگاتا ہوں. اس طرح چترال اسٹیٹ میں پہلے تحصیلدار ہوئے، پھر وزیر تجارت. خیر پھر میرا اسکالرشپ ہو گیا لنڈن کا. تو مختصر کرتا ہوں میں. کچھ ایسے حالات زندگی میں آئے جو اللہ پاک نے ایسا بندوبست فرمایا کہ میری غیب سے ایک قسم گائیڈنس ہو گئی. میں وہاں لنڈن میں پاکستان اسٹوڈنٹ ہاسٹل ہوتا تھا. جب نئے اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے تھے تو کچھ دن وہاں رہتے تھے. رہنے کے بعد پھر اپنے لیے بندوبست کرتے تھے. جب میں وہاں گیا، جس کمرے میں مجھے جگہ ملی وہاں 3 اور اسٹوڈنٹس وہاں تھے. وہ واپس آنے والے تھے پاکستان. ان میں ایک فیصل آباد کا تھا. ان کا تعلق بخاری جو کیا نام تھا پورا اس کا، بادشاہ منیر بخاری. ہاں ان سے تعلق تھا ان کے. اور ویسے جماعت اسلامی سے بھی ان کا تعلق تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ واکنگ مسجد کہاں ہے. واکنگ مسجد اصل میں جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو چترال ہسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا، بہت نیک آدمی، بہت پیارا آدمی. لوگوں کو دوستی کرے، دوست میں خدمت کرے. لوگ کہتے کہ اس کے باتوں میں شفا ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ لنڈن جا رہے ہیں تو وہاں ضرور ضرور جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ واکنگ کہاں پر ہے. اس نے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جمعہ آ رہا ہے وہاں نماز پڑھنے جاؤں گا. وہ قریباً 40 میل دور ہے لنڈن سے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے وہ تو قادیانی کی مسجد ہے. اچھا تو یہ حضرت جو ڈاکٹر یہاں تھے وہ قادیانی تھے، وہ کسی کو پتہ نہیں تھا. اور یہ قادیانی اپنا ہر طرح سے اپنا وہ ڈنگ مارتے ہیں. تو مجھے وہ وہاں بھیجے. تو اللہ نے مجھے بچایا. اس صاحب نے مجھے کہا آپ وہ تو یہ واکنگ مسجد کی اپنی ہسٹری ہے. لیٹنر کا نام آپ سب نے سنا ہے، جنہوں نے ان علاقوں پر بڑا کام کیا تھا. بڑی کتابیں ہیں کردستان یہ وہ. تو 19 سینچری کے اینڈ میں یہاں تھے. تو واپس جا کے وہ خوب مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام سے بڑے وہ متاثر تھے. تو اسلامک اسٹڈیز کے نام سے یہ واکنگ میں
مسجد کم ایک اسٹڈی سینٹر انہوں نے بنا دیا تھا حیدرآباد دکن کے نواب کی مدد سے اور مصر کے ان کے، تو وہ پھر بہت مسجد بڑی مسجد، اور وہاں جب پاکستان بنا اور ظفر اللہ وزیر خارجہ ہوا تو انہوں نے اس پر قبضہ کر کے جناب اس کو قادیانیوں کی مسجد بنا دی. تو شکر ہے 1973 میں جب قادیانیوں کو وہ کیا تو یہ پاکستان کو بننے واپس، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مت جائیں، یہاں وہ اسلامک سینٹر ہے لندن کے اندر ہی، ریجن پارک جگہ ہے وہاں پر، تو وہاں آپ جائیں. تو وہاں میں جاتا رہا، تو وہاں جماعت اسلامی کے ایک گروپ وہاں لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور ہفتہ وار میٹنگ ہوتی تھی، ان میں کافی اچھی باتیں سامنے آتی تھیں، ایک اچھا ماحول تھا اس میں. میں جایا کرتا تھا، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ڈاکٹر. اور اسی گروپ نے بعد میں مسلم انٹرنیشنل کے نام سے جرنل شروع کیا تھا، پورے بڑا زبردست جرنل تھا یہ کراچی کے ان کے مدد سے. بعد میں وہ پاکستان سے پبلش ہونے لگا، پھر بعد میں وہ ختم ہو گیا. تو لندن میں تو میں خیر بہت اندرونی طور پر کافی جگہ گیا، البتہ وہاں کے بارے میں تاثرات انگریزوں کے بارے میں، ایک تو ٹائم کے پابند ہیں، اس میں آپ سب کو پتہ ہے جو ہم میں نہیں ہے. کرٹسی بہت کرٹسی، مروت جسے ہم کہتے ہیں، بہت مروت. کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی بات سے کوئی ناراض، کوئی آپ کے مخالف بات بھی کرنی وہ اس انداز میں کرے گا کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. قانون کی پابندی بہت. ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ ہم کچھ دوست جا رہے تھے، ایک ساتھی نے کہا میں سگریٹ خریدتا ہوں، تو ایک دکان میں گئے. دکان میں جا کے اس نے ایک برانڈ سگریٹ کا بتایا، تو اس نے اس برانڈ کے دو سگریٹ ڈبے اس کو دکھائے. اس نے کہا اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے. ایک کی قیمت ذرا زیادہ تھی، ایک کی قیمت کم تھی. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ یہ ایک برانڈ پرانی ہے، ایک پیکٹ پرانی ہے، دوسری نئی ہے، یا کیا بات ہے؟ نہیں. اس نے کہا زیادہ ان میں فرق زیادہ ہفتے کا ہوگا یا یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک برانڈ جو ہے یہ ٹیکس لگنے سے پہلے کا تھا، اور دوسرا جو ہے ٹیکس لگنے سے بعد کا تھا. یہ ٹیکس لگنے سے بعد کا ہے بہت ذرا مہنگا ہے، چیز یہی ہے، اور ٹیکس لگنے سے پہلے والا جو ہے وہ سستا ہے. ایک تھوڑا فرق ہے. یہ آپ کیا ہمارا کیا ہو رہا ہے ذرا سوچ. جھوٹ نہیں بولتے، انگریز جھوٹ نہیں بولتے. سیاسی طور پر آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے نہیں بولتے، عام طور پر انگریز جھوٹ نہیں بولتے. میں نے ایک دوست کے ساتھ بات، تو جیسے عام طور کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یو آر ٹیلنگ لائی، عام بات ہے نا. ہم ایک دوسرے جب میں نے کہا تو جناب وہ اتنے غصے ہو گئے مجھ پر. آپ مجھے کہتے ہیں یو آر ٹیلنگ لائی. مجھے پھر معافی مانگنی پڑی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں دو قصے آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی ریسرچ کر رہے تھے یہ گمبوریت میں. تو ایک لڑکی بچے کو اٹھاتے ہوئے آگے سے آئی. تو پوچھا کہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کس کا بچہ؟ میرا بچہ ہے. تو اس نے کہا تم جھوٹ بول رہی، میں کوئی مسلمانوں پہ جھوٹ بول رہوں؟ کیلاش نے کہا میں کوئی مسلمانوں پہ جھوٹ بول رہا. ایک کیلاش خاتون سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے 5، 2 لڑکیاں 3 لڑکے ہیں. ان سے کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کی شادی ہو گئی. اچھا لڑکے کیا کریں؟ ایک لڑکا میرے ساتھ ہے،
ایک لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، ایک لڑکا لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا لگتا ہے کیا؟ وہ جھوٹ بولنے لگ رہا ہے. جھوٹ بولنے لگ رہا ہے. غور کریں اس بات کو. مسلمان اب جھوٹ بولنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے گناہوں کی بات ایک کر کے گنا صحابی نے. مسلمان کیا یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. تو انسان ہے، انسان غلطی ہوتی ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کیونکہ اس زبان سے جس سے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ رہا ہے، اس سے جھوٹ بولا تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو وہاں میں انٹرنیٹ ہال میں رہ رہا تھا. تو انٹرنیٹ ہال طالبان کئی کنٹریز نے مل کے وہاں بنایا. تو پاکستان بھی ایک تھا. اسٹوڈنٹ اس میں 50% انگلش، باقی 50% پاکستان 60 کنٹریز سے ہم اس وقت اس میں ہوتے تھے. مختلف لوگوں سے ملاقاتیں. اس پاکستانی بھائی بھی ہمارے تھے. یہاں مختصر یہی ذکر کروں گا کہ اس پاکستان کے بھائی جو تھے ہم سے زیادہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھنا پسند، انڈینس کے ساتھ بیٹھنا پسند. ویسٹ پاکستان کے بجائے زیادہ انڈینس کے ساتھ بیٹھنا پسند. پتہ نہیں، اللہ معاف کرے. اچھا، پھر اس دوران میرا سفر ہوا اسکینڈینیوین کنٹریز کا اور مختلف علاقوں کا. اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے میں خاص طور پر میرا انٹرسٹ تھا پروفیسر مارگنسٹین سے ملنے کا، اور ڈاکٹر پروفیسر نیس جنہوں نے تجمیر خرد کیا تھا. یہ دونوں آسلو میں ہوتے، تو ان سے ملاقات کا وہ تھا. تو آسلو جب ہم ہچ ہائکنگ کرتے تھے. ایک میرا ساتھی تھا ایسٹ پاکستان کا. ہم ہچ ہائکنگ راستے میں کھڑے ہو جاتے، ہاتھ اٹھاتے رہتے. جس کے ساتھ جگہ ہوتی تو ہمیں بٹھاتے تھے، کس کی نہیں ہوتی تو آگے پھر ہم انتظار کرتے. اسی طرح ہم سارا سفر بعض جگہوں میں بس میں گئے، البتہ زیادہ تر ہچ ہائکنگ میں. تو آسلو میں اس میں ہم نے ڈنمارک دیکھا، سویڈن دیکھا، فن لینڈ دیکھا، ناروے دیکھا. اور ناروے میں نارتھ کیپ دیکھا. نارتھ کیپ شمالی ناردرن موسٹ پارٹ آف ناروے. وہاں سے پھر مجھے بھی شمالی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں 24 گھنٹے کی رات، 24 گھنٹے سردیوں میں 24 گھنٹے کی رات، اور گرمیوں میں 24 گھنٹے کا دن. ہم پڑھتے تھے مڈ نائٹ سن، 12 بجے رات کا سورج. ہم نے وہاں جا کے دیکھا، اور رات نہیں ہوئی، وہ سورج یوں گھوم کے واپس 24 گھنٹے کا دن وہ ہم نے دیکھا. پھر اوسلو میں یہ مارگنسٹین سے ملاقات کرنی تھی. تو میں نے ان کو لکھا تھا کہ میں آپ سے ملنے آ جا رہا ہوں. تو ان کے گھر ٹیلی فون کیا، تو وہاں لیڈی نے اٹھایا. تو اس نے کہا پروفیسر صاحب تو گئے ہیں اسپین، اپنی وائف کو لے کے سیزن گزارنے گئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ وہ مہمان آئیں گے، ان کا خیال رکھیں. تو یہ ہاؤس میٹ تھی لڑکی. وہاں یہ اپر ناروے سے تھی، اور یہ انگلش سیکھنے کے لیے اوسلو آ جاتے ہیں یہ لوگ، اور کسی کے ساتھ ایسے ہاؤس میں کام کر کے اپنا انگلش سیکھتی ہیں. تو یہ اکیلی اس گھر میں مارگنسٹین کے گھر میں رہتی تھی. تو ہمیں کہا کہ آپ لوگ آ جائیں، میں اور میرا ساتھ. تو خیر اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب نے آپ کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے، آپ کہیں جانا ہے، آنا ہے، میں آپ کو گائیڈ کروں گی. ہم نے کہا پہلی چیز ہے ہم پروفیسر
پروفیسر نیس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ نائس نہیں، یہ نیس ہے، یہ اس کا نام NAES یا ڈبل ایس. تو انہوں نے پہلی دفعہ تشکیل کو سر کیا تھا 1953 میں. ہمارے اسکول بھی آئے تھے سر کر کے جب واپس آئے تو اسکول میں آئے اور وہاں لڑکوں سے ملے، تقریر کی اور اپنا وہ بتایا تھا. تو میں پھر وہاں ان سے ملا. ہم ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا آج میرے پاس لنچ کھانے آ جائے. تو ہم گئے تو بڑے خوش ہو گئے. وہ چلتا اچھا اتفاق سے اس کے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے وہ چترال پھر آئے تھے، یعنی میرے بعد وہ چترال آئے تھے. تو بلکہ وہ چترال کی باتیں مجھے بتا رہے تھے. ترشمیر کا ایک پیک انہوں نے 53 میں سر کیا تھا. ترشمیر کے کئی پیک ہیں، ایک پیک انہوں نے اس سال سر کیا تھا. تو بڑا خوشی اس سے بہر صورت. پھر ہم وہاں پر آسلو میں مختصر کروں گا، وہاں ایک مختلف میوزیم ہے. ایک میوزیم میں پرانے زمانے میڈیول ٹائمز کے رورل اور اربن ہاؤسز ہیں، گھر ہیں. تو مجھے خاص طور پر دیر تو نہیں ہو رہی، آپ لوگوں نے موقع اب تک نہیں دیا، اب سب موقع دیا. تو پرانے گھر میں ان گھروں میں انٹرسٹڈ تھا. تو وہاں جا کے وہ گھر دیکھے، اندر دیکھے. بعض گھر جو تھے اسٹرکچر کے لحاظ سے لکڑی کے بنے ہوئے بالکل کلاشوں کے گھر جیسے تھے. اوپر البتہ ان کا جو ہے وہ سلانٹنگ چھت، لیکن اور لحاظ اندر اور اسٹرکچر. بعض گھر ایسے زمین پر تھے، ان کا فرشی جو میں نے سسٹم دیکھا بالکل ہمارے بائپر جیسا. جب میں حیران ہوا وہاں جا کے. بالکل اس کناروں میں بیڈ جیسے ہم مول کہتے ہیں، وہ بیڈ بناتے ہیں نیچے گھاس واس ڈال کے، اوپر وہ مول رسی نہ آتا. وہاں بھی اس قسم کے مول، وہ البتہ گھاسوں کے ساتھ. یہ رینڈیئر وہاں پر ایک ہرن ہوتا ہے، رینڈیئر، اس کا جو کھال بہت گرم ہوتا ہے، وہ کھال اس میں خوب ڈال. تو وہ گھر. ایک اور چیز جس میں میں انٹرسٹڈ تھا، فرام بورڈ نام سے وہ ہم نے پڑھا تھا جغرافیہ میں، ایکسپلوریشن میں. اس زمانے میں یہ مختلف یوروپین لوگ وہ کرتے تھے، ایکسپلور کرتے تھے دنیا کے مختلف حصے. ہمیں بھی انہوں نے ڈسٹرب کر دیا، اور امریکہ کو بھی ہے سب جگہ. تو شمالی پول تک پہنچنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا جانے کے لیے، کیونکہ وہاں بڑے وہ تھے آئس برگ اور اس طرح. تو انہوں نے ایک طریقہ یہ بنایا کہ ایک ایسا بورڈ بنایا لکڑی کا اور پتہ نہیں کس چیز کا. اس کو ایسا کرتے تھے کہ مثلاً گرمیوں میں جب پانی شمالی میں یا آرکٹک اوشن میں پانی ہوتا تھا، اس کو پانی میں کھڑا کر. جب سردی ہوتی تھی تو پانی جم جاتا تھا، جمنے کے بعد وہ بورڈ بھی جم جاتا تھا. تو یہ لوگ بورڈ میں بیٹھ جاتے تھے، تو وہ بھی آئس کے ساتھ آئس ہو جاتا تھا. ایک وقت آتا تھا کہ وہ آئس برگ موو کرنے لگتا تھا. انہوں نے ان کی موومنٹ وغیرہ سب اسٹڈی کر دی. اس طرح اس کے ساتھ وہ خود بھی موو کر کے 86 ڈگری تک 90 ڈگری تک جانا تھا نا پول، 86 ڈگری تک اسی بورڈ پہ چلے گئے تھے. نینسن اس کا نام تھا. اور وہاں سے پھر اسکیئنگ کرتے ہوئے نارتھ پول تک چلے گئے. تو اسی بورڈ بعد میں ساؤتھ انٹارکٹیکا بھی اسی بورڈ کے ساتھ ان لوگوں نے ایمنڈسن نے. تو بڑا اس کو دیکھا. تو میرے خیال مختصر کرتا ہوں، دیر یہ خود میں جانا. صاحب نے وہ تحقیق وغیرہ کے بارے میں
وہ مینشن کیا. ایک تو میری تحقیق چترال پر تھا، اس کے لیے میں فرام چترال ٹو مسٹوج ٹو لسپور ٹو یاخون، اور یاخون سے کراسنگ تھرو شاہ جنالی انٹو ترکو، ترکو سے پھر ملکو، تریچ اوپر سے تریچ آن سے پھر اتھول سے ہو کے پھر ساحت اور کشم، اور پھر کش اور اویر، اور پھر اوجر لٹکو، یہ سارا پھر نیچے سارا میں نے پہلے اس میں ایک مہینے لگا تھا آل آن فٹ، میں سے تمام علاقے چلا کہ اس زمانے میں کوئی گاڑیاں واڑیاں تو سوال ہی نہیں پڑتا، اور گھوڑے بھی تو گھوڑے بھی میں گھوڑا لیا تو رشن سے آگے نہیں چلا، تو پیدل ہی میرے ساتھ ایک نوکر تھا، بس جگہ جگہ راتیں گزار کے لوگوں سے سروے. آج کل میں اسی بیس پر میرے مضمون آ رہے ہیں چترال ٹائمز میں، چترال مختلف مقامات کے لوگ ہسٹری، اس پر آج کل 12ویں قسط آ گئی ہے، 13ویں قسط پھر آ جائے گی. اس کے بعد میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری قسط ہو. تو یہ اس زمانے میں تو یہاں سے لٹکو میں مختصر کر کے میں دوراہ میں اوپر دوراہ ٹاپ تک ادھر بورغل بھی ٹاپ تک وخان کو وہاں سے دیکھا، اور ادھر دوراہ سے بھی دیکھا ڈفرنگ لیک. چترال میں بہت خوبصورت جگہ ہیں، آپ اپر دسپور ابھی گئے تھے، کتنے خوبصورت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ان چیزوں کو. تو دوراہ جاتے ہوئے وہاں پر ایک بڑا کیو تھا، رات اس کیو بنائی. یہ کیو جو ہے وہاں پر جو چرواہے لوگ وہاں رات گزارتے ہیں اپنے مال ان کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ. اس وقت کوئی نہیں تھے تو ہم وہاں پر وہاں ہمارے رشتہ دار تھنادار تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ان کا خیال تھا کہ صبح سویرے شاید کوئی شکار مل جائے گا، تو وہاں رات ہم نے گزاری کافی اندر ہو. اس میں میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ آکسیجن نہیں تھا. رات میں اٹھا تو میں بالکل سانس نہیں لے رہا تھا، سانس نہیں لے سکتا تھا، اور تمنا ہو میرے اس وقت انسان جو ہے، انسان کتنا کمزور ہے، کاش میں ایک سانس آرام سے لے سکتا. اس وقت میری یہ سب سے تمنا تھی. تو ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ سانس ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ سانس لینا یہ کتنا اللہ کی بڑی نعمت ہے. وہ ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ 2-3 مہینے کی بات ہے، وہ ایک عرب شیخ تھا، اس کو سانس لینے کی تکلیف ہو رہی، تو اس اسپتال میں داخل کیا. تو آرٹیفیشیل اس کو وہ تقریباً 3-4 دن رہا، اور پتہ نہیں پھر کتنے $1000 اس سے. تو وہ رونے لگا. تو اس نے کہا آپ کے پاس تو کبھی نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میں پیسوں کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں قریب 60 سال کا آدمی ہوں. میں 60 سال کا آدمی ہوں، میں اتنے سال تک مفت یا اللہ کی یہ نعمت حاصل کر رہا تھا، مجھے احساس ہی نہیں تھا. مجھے پتہ چلا کہ اس کی کتنی قیمت. تو اس لیے وہاں مجھے میں تبلیغ میں یہ سندھ کے ایک جگہ میں گیا، اتنی گرمی وہاں تھی. تو مجھے اب چترال کے بارے میں سوچ کے اور کچھ نہیں سوچ، ایک ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوچتا تھا، اور یہ ٹھنڈی ہوا کے بارے میں. یہ کتنے اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا شکر نہیں کرتے. تو یہ اور مختصر میں کئی مختلف پروجیکٹس میں، ریسرچ پروجیکٹس میں، اس میں کیمبرج یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، اس میں چائنیز پاکستان بھی کولابوریٹ کر رہے تھے. اس میں شمالی ایریا میں گلیشیئرس پر اور ہاؤسز اینڈ ہیزرڈس پر اور سروے کر رہے تھے، اور اس طرح مختلف چیزیں. تو میں ہاؤس اینڈ ہیزرڈ پہ تھا،
اور وہاں ایک سروے وہاں کا 1912 میں ان علاقوں کا سروے ہوا تھا. تو یہاں ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے سدرن ٹیکٹونک پلیٹ اور نارتھن ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ملتے ہیں. تو وہ سروے میں یہ دیکھنا تھا کہ 1912 سے 1980 تک یہ سروے پلیٹ کتنا موو کر چکی ہے. تو یہ سروے کر رہے. تو میرے خیال میں پتہ چلا کچھ انچ کے حساب سے وہ جگہ جو 1912 میں تھے اس طرف تھے تو اتنے انچ اس طرف آ گئے. تو یہ اور ہاؤس اینڈ ہیزرڈ میں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہیزرڈ والا علاقہ ہے, یہاں یہ لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں کہاں تک. تو میرا پیپر ہے چترال میں تمام ہاؤسنگ پر, اور اس میں کافی حد تک ہمارا یہ بائیپش گھر ہے یا اس قسم کے گھر ہم نے اسٹڈی کی ادھر یاسین وغیرہ میں. تو یہ بالکل یہ آرٹ پروف گھر ہیں. یہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ان کا اسٹرکچر جو ہے پلرس پر ہے. دیواریں گر سکتی ہیں, یہ وہ پلرس بالکل نہیں گرے, اس طرح بنائے. تو اس کے علاوہ اور اس قسم کے کئی پروجیکٹس میں نے کام کیا, اور مجھے بڑا فائدہ ہوا. ان سے کافی انٹرنیشنل لوگ تھے, ان سے ملاقات ہوئی. اور باقی جیسے کھوار پروگرام کا پھر فیض صاحب نے ذکر کیا, اور اس طرح ادب وغیرہ کا, اور ریڈیو پاکستان کا میں کیا پھر ریپیٹ کروں. بعد میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باتیں اور بہت ہیں لیکن مختصر کر لیتے ہیں. تو آپ نے مجھے عزت دی اور آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع دیا, اور ویسان نے صدارت کی, انہوں نے ٹائم نکالا, مجھے اعزاز بخشا, اور آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.